آداب ناظرین، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں میں سلمان خان آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اساتذہ ہی ہمارے ملک کی تعمیر کرنے والے ہیں، جو شہریوں کو ترقی کرنے کے لیے ان کی کردار سازی کی مضبوط بنیاد ہمارے بچوں میں ڈالتے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے ٹیچرز ڈے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اساتذہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے خود کو مستحکم کریں۔ وزیر اعلیٰ KCR کی پرگتی بھون میں مسلم قائدین، علماء و مشائخین کے ساتھ ملاقات۔ یہ قائدین اور علماء کا وفد سکریٹریٹ کی شہید مساجد پر مطالبہ کے سلسلے میں ایک اہم مہم کا حصہ تھا۔ اس موقع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، مفتی خلیل احمد صاحب، مولانا رحیم الدین انصاری صاحب و دیگر موجود تھے۔ قدیم تاریخی مساجد مکہ مسجد اور شاہی مسجد باغیامہ میں آج نماز فجر سے 5 وقتہ نمازوں میں شرکت کے لیے مصلیوں کو ملی راحت، جس میں وزیر داخلہ محمد محمود علی کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق ضعیف حضرات کو نماز کے لیے آنے کی اور اسی طرح بغیر ماسک کے داخلہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آج اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہمارے پر۔ ہماری جو ہے حکومت نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ جو ہے 50 آدمی کے ساتھ جو ہے مسجد مکہ مسجد میں، تاریخی مکہ مسجد میں جو ہے نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور اس خصوص میں جو ہے متعلقہ آرڈر بھی روانہ کیا گیا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ ہم لوگ اس کی تیاری کے لیے رات تمام کل سے جو ہے پورا انتظام کر رہے تھے، جو ہے پورا مسجد کو سینیٹائز کریں اور جو ہے مارکنگ کیے، اور مصلیوں کے لیے تمام جو بھی ہم سہولت فراہم کر سکتے تھے وہ کیے۔ اللہ کا احسان ہے، اور تمام جو مصلی آئے ہیں وہ بھی بہت پابند رہے ہیں حکومت کی ہدایت کے، اور جو ہے وہ لوگ بہت بڑے ڈسپلن کے ساتھ آئے، اور آج الحمدللہ ظہر کی نماز ہوئی، صبح فجر کی نماز بھی ہوئی ہمارے پاس، لیکن اتنے لوگ نہیں تھے، 20-25 لوگ آئے تھے، لیکن ہم جو ہے یہاں کے انتظامات تو 50 آدمی کے لیے کیے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ جیسے ہی حالات اچھے ہو جائیں گے، ہماری گورنمنٹ اس مسجد کو مینٹین کرتی ہے۔ ہمارے خلاف میں ایک بات پیدا ہو گئی تھی کہ تمام مساجد کھل گئے ہیں، یہ مکہ مسجد اور باغیام کی مسجد کیوں نہیں کھول رہے ہیں سپرنٹینڈنٹ صاحب؟
تو اس کے لیے میرا معروضہ یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ دوسری جو تمام مساجد ہے وہ مسجد کمیٹی کے وہ پرائیویٹ لوگوں کے تحت چلتی ہے، وہ لوگ چلا لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جو فرما برداری کچھ اس میں غفلت وغیرہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن ہماری مسجد جو ہے حکومت کے تحت ایڈمنسٹریشن ہے اس کا، تو ہم بھی حکومت کے ملازمین ہیں. ہم کو حکومت کے جو ہے جو آرڈرز ہے، جو ہدایات ہے، اس پر سختی سے عمل کرنا پڑتا. ہم لوگ کچھ اپنے طرف سے نہیں کر سکتے. یہاں پہ ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر آفیسر صاحب ہیں، ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں شاہنواز قاسم صاحب IPS، اور یہ لوگ بھی جو ہے محسوس کر رہے تھے کہ اتنا کسی طریقے سے کھول دیا جائے، لیکن جو ہے حالات جو کووڈ-19 کے جو بڑھ رہے ہیں اس کے پیش نظر عوام کی صحت اور سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار IPS کے ہمراہ پولیس اعلیٰ عہدیداروں کا ایک اہم اجلاس طلب میٹنگ ساؤتھ زون سٹی پولیس کمشنر آفس پرانی حویلی میں منعقد ہوئی، جس میں اسپیشل برانچ ٹاسک فورس افسران سے سٹی پولیس نے ملاقات کی اور تفصیلی جائزہ لیا. ఇంతకుముందు కూడా 2-3 రౌండ్స్ డిస్కషన్ జరిగింది ఈ సర్వేలో. ఇది కొత్త విషయం కాదు. సౌత్ జోన్లో అందరు ఆఫీసర్స్కి ఐడియా కూడా ఉంది. وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ مسلم سیاسی قائدین، علماء و مشائقین کی ملاقات کے بعد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پورے وفد کے ساتھ دارالسلام میں میڈیا سے خطاب کیا. اس دوران خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کہا کہ CM KCR نے تیقن دیا کہ وہ دونوں شہید مساجد اسی جگہ تعمیر کریں گے اور دونوں مساجد کے درمیان امام و مؤذن کے لیے کوارٹرز بھی تعمیر کریں گے، اور کہا کہ اکتوبر سے پہلے یا دوسرے ہفتے میں مسجد اور مندر چرچ کی سنگ بنیاد رکھیں گے. اور خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کہا کہ ہم KCR کے اس تیقن پر اطمینان رکھتے ہیں. اور محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب نے ہم سب لوگوں کی سوچ کی ترجمانی فرمائی اور حضرات نے بھی اپنی بات پیش کی. چیف منسٹر صاحب سے یہ بات کہی گئی کہ ہمارے ہاں مسجد ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. جس جگہ پر ایک بار مسجد بن جائے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد بن جاتی ہے، اور جس نے مسجد کے لیے اس جگہ کو وقف کیا ہے اس کا بھی اس میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے، وہ بھی اس کا مالک نہیں رہتا ہے، وہ اس کی حیثیت کو بدل نہیں سکتا ہے. اور یہ بات بھی واضح کی گئی کہ مسجد اصل میں بلڈنگ کا نام نہیں ہے بلکہ اس زمین کا نام ہے جو نماز کے لیے وقف کی جاتی ہے. اس لیے اسی جگہ پر دوبارہ مسجد کی تعمیر کرنا ضروری ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کا مطالبہ ہے. بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں کا موقف سنا، اور انہوں نے بہت واضح الفاظ میں یہ وعدہ کیا کہ جو 2 مسجدیں ہیں، نہ صرف وہ 2 مسجدیں
बल्कि उनके दरमियान जो जगह है उस जगह को शामिल करते हुए तकरीबन 1500 गज ज़मीन, वही ज़मीन ये हुकूमत मस्जिद के लिए देगी। 2 मस्जिदें बनेंगी और बीच का जो हिस्सा है उसमें मस्जिद की खिदमत करने वाले इमाम, मुअज्जिन साहब वगैरह उनका क्वार्टर बनेगा और गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसको बनाएगी। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में, पहले या दूसरे हफ्ते में उसकी बुनियाद रखी जाएगी। और बुनियाद इस तरह रखी जाएगी कि उसमें मस्जिद की भी बुनियाद होगी, फिर उसी अहाते में जो मंदिर बनने वाला है उसकी भी बुनियाद रखी जाएगी, और सेक्रेटेरिएट ही से लगी हुई ईसाई भाइयों के लिए जो चर्च की भी जगह हुकूमत दे रही है उसकी भी बुनियाद रखी जाएगी, ताकि इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है और जो सेकुलरिज्म है उसका इजहार हो सके उससे। तो ये भी उन्होंने वादा किया। और उसके नक्शे के लिए भी जो ऑफिसर्स हैं उनको उन्होंने हिदायत दे दी। तो हम लोग उनकी बात से बहुत ही मुतमईन हुए, पूरी तरह मुतमईन हुए। हमारे जज्बात की तस्कीन हुई, हमारे मुतालबात की तकमील हुई, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पहले जो मस्जिद थी उससे ज़्यादा शानदार मस्जिद और उससे ज़्यादा वसी और कुशादा मस्जिद इंशाअल्लाह उसी जगह पर तमाम सहूलतों के साथ तामीर हो जाएगी। तो ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग तेलंगाना गवर्नमेंट के CM के भी शुक्रगुजार हैं, और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद जनाब असरुद्दीन ओवैसी साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि इसमें उनकी कोशिशों का और उनकी जिद्दोजहद का बड़ा दखल है। और ये भी CM साहब से कहा गया और उन्होंने कहा कि वो उसका लिहाज रखेंगे कि जहाँ कहीं भी सड़कों की तोसी हो, रोड की तोसी हो, और वहाँ अगर मस्जिद पड़ रही हो तो ये थी आज की हमारी अहम खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल हैदराबाद को YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दें। नेकलेस, रानी हार, चूड़ियाँ, रूबी वगैरह का शानदार कलेक्शन 916B हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स पेश करते हैं। रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद।